بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ تمام لوگ جانتے ہیں، تمام مسلمان جانتے ہیں کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ دیا جس کا نام ہے شعبان۔ اس شعبان کے مہینے میں شیطان وہ اپنا کام کرتا ہے تاکہ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل طریقے سے دور کرے۔ اس شعبان میں ایک رات جو من گھڑت ہے، جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں شب برات ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو شب برات ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تمام اسلام مرہون منت ہے عربی لغت کے، عربی زبان کے، کیونکہ ہمارا قرآن وہ عربی زبان میں ہے اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سب کچھ عربی میں ہے، بعد میں اس کا ترجمہ ہوا۔ تو یہ شب برات یہ اصل میں فارسی لفظ ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو، اور برات اگر اس کو ہم اپنی اردو کی لغت میں دیکھیں تو برات کا مطلب ہے ایسا جلوس جو ایک دولہا دلہن کے گھر لے کے جاتا ہے، اس کو ہم برات کہتے ہیں۔ تو اس کا لینا دینا کوئی نہیں۔ پھر دوسرا جو برات جو فارسی لغت میں ہے، تو برات فارسی لغت میں کہتے ہیں تقدیر، نقد۔ تو چونکہ یہ قرآن فارسی میں نہیں اترا تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ برات کا اصل معنی عربی لغت میں کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی قول یا عمل کو اگر پرکھنا ہے، اگر دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ان دو جگہوں سے ہمیں ہمارا پورا اسلام مل جاتا ہے۔ تو برات اس کا ذکر قرآن میں مختلف جگہ پہ ملے گا، لیکن سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے برات من اللہ ورسولہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برات کا مطلب ہے بیزاری، نفرت، کسی چیز سے بیزار ہونا۔ اور اس کی آج تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ جو سورہ توبہ اتری تھی یہ بیزاری تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکین کی طرف، کہ ان سے اللہ اور اللہ کا رسول بیزار تھا، نفرت تھی، جو ان سے عہد کیا ہوا تھا، جو انہوں نے عہد توڑا تھا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برات من اللہ ورسولہ، برات ہے یعنی بیزاری ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اب کچھ لوگ جو اس کو پھر عربی میں ڈھالنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لیلۃ البرات۔ تو اگر لیلۃ البرات اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی رات جس میں اللہ اور اللہ کا رسول بیزار ہے۔ تو یہ برات کا مطلب ہے بیزاری، نفرت عربی زبان میں۔ پھر جو اس میں جو دوسرا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ رات کو آتش بازی کرتا ہے، اور عام طور پہ اس رات کو جو دوسری اس میں ایک بدعت آتی ہے وہ ہے کہ آتش بازی کے علاوہ اس رات کو لوگوں نے عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ اب یہ جو آتش بازی ہے یہ مختلف علماء نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ اصل میں شروع ہوئی تھی برامکی قبیلے کے خالد برامکی تھے جو ہارون رشید کے زمانے میں وزیر تھے۔ پھر ان کا بیٹا جب یحییٰ برامکی آیا تو اس نے، جیسے ملا علی قاری رحم اللہ نے صحیح بخاری کی تفسیر میں بھی اس کو ذکر کیا، اور اگر بھول نہیں رہا تو امام نووی رحم اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا کہ یہ اصل میں برمکی نے، یحییٰ برمکی نے جو نا اس 15 شعبان کو مسجدوں میں چراغاں کرنا شروع کیا۔ اور چراغاں کرنا ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر، کیونکہ ان کا تعلق ایران سے تھا، ایران میں مجوسی عقیدہ رکھا جاتا تھا۔ مجوسیت کہتے ہیں آگ کے پجاریوں کو۔ تو اس وقت وہاں پہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور جو لوگ آج شب برات میں آتش بازی کرتے ہیں تو وہ انجانے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگ کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں، آگ کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کن کا عمل ہے؟ یہ مجوسیوں کا عمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف شیطان نے کیا چال چلی، بہت زیادہ عبادت کی جائے، اور کچھ لوگوں نے تو من گھڑت عبادت کے طریقے بھی نکال لیے، کچھ دعائیں نکال لی۔ جبکہ ساری تفصیل میں نہیں جاتا، میں ہر شخص سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک حدیث صحیح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جس میں اس رات کے متعلق کوئی بھی فضیلت ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا جی کیونکہ بہت سی ضعیف حدیث، من گھڑت حدیث ہیں، ان کو ملا لیا جائے تو پھر حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی خیر کی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپاتے نہیں۔ اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 تو اس میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمانے حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ حریص ہیں بہت زیادہ مومنین کے لیے کہ ان کے اوپر رحمتیں آئیں، اور یہ رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ رؤوف الرحیم ہے مومنین کے لیے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی بات بتا جائیں، جیسے کچھ کہتے ہیں جی ضعیف حدیث کو، اگر ضعیف حدیث کو حسن پہ بنائیں تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھنا ہوگا اور فعل دیکھنا ہوگا۔ فعل میں ہمیں ایک بھی ایسا کوئی فعل نہیں ملتا، ہاں جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آج ہم اس کی مخالفت کریں، شیطان نے ہمیں اس کی مخالفت پہ لگا دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے شعبان میں؟ یہ تو کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص عبادت کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن دوسری طرف جس سے ہمیں شیطان نے دور کر دیا وہ یہ ہے کہ جو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اس سے ہم دور ہو گئے۔ وہ کیا تھا؟ امن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حدیث بہت ساری ہیں لیکن ایسی حدیث جو ہمیں بات کو ہر طرف سے کور کر دے۔ اب امن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جو ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے رکھنا شروع کرتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ کھولے، یعنی کبھی روزے کا افطار کریں گے نہیں، یعنی وہ ہمیشہ روزے رکھتے رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو امن عائشہ کہتی ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار نہیں کریں گے، اور افطار یعنی روزہ چھوڑتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا اب یہ کبھی روزہ رکھیں گے نہیں۔ پھر امن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استکملا سیام شہر الا رمضان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مہینے میں مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں سوائے رمضان کے، اور پھر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں کہ انہوں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں، یعنی رمضان میں مکمل روزے رکھتے تھے پورے مہینے کے، اور شعبان میں باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور آج ہماری امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس عمل سے دور ہو گئی، اور شیطان نے کیا کیا، ان کو 15 شعبان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ 15 شعبان کو بس روزہ رکھ لو تو تمہارے تمام اعمال اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر دوسرا جو حدیث کے ذریعے سے ضعیف حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اس کو منسوب کرتے ہیں، اور یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی کوئی نئی بات لائے گا ہمارے اس دین کے اندر جو ہماری طرف سے نہیں ہوگی وہ رد ہے، مردود ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ صحیح مسلم و صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ہم آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ضعیف ہے کہ 15ویں شعبان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگ لے، تو یہ ایسا 15 شعبان نہیں بلکہ ہر روز ہر رات کو جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا پر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی جو مجھ سے خیر مانگے، تو وہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس رات کو ہمارے مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ بھی قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ قرآن کے خلاف کیسے جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون میں کہتے ہیں، سورت نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 کو پڑھ لیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم میں سے کسی ایک کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو وہ ایک خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے واپس بھیج۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ہرگز نہیں ہوگا، یہ تو ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے، ہوا قائلھا، جو وہ یہ کہتا ہے، یہ تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے، اس کی خواہش ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے، یعنی ایک پردہ ہے، یہ کبھی بھی واپس آ نہیں سکتے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس سے یہ بھی ان کا، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک اس کو گھڑا کہ انہوں نے کہا جی یہ رات جو ہے نا یہ برکت والی رات ہے، اور پھر سورہ دخان کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں اس کے اوپر اس کو فٹ کرتے ہیں کہ یہ شب برات جو ہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ حالانکہ لیلۃ المبارکہ ہمیں پتہ چلے گا یا قرآن سے یا حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارکہ جس میں یہ قرآن اترا، جو سورہ دخان کی آیت پیش کرتے ہیں، ان انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ المبارکہ میں اتارا، تو اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ وہ کب آئے گی؟ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس کے اندر قرآن اترا، شعبان کا نہیں، رمضان۔ کوئی نوح علیہ السلام کی بھی عمر لے کر آ جائے تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ قرآن کو شعبان میں اتارنا شروع کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، اور رمضان کے مہینے میں ہی وہ لیلہ ہے، وہ رات ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں جو سورہ قدر ہے 97، اس کی 5 آیتیں ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی کسی کو نہیں پتا لیلۃ القدر کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 84 سال تقریباً، کم و بیش۔
اس میں فرشتے اترتے ہیں، نہ کہ شعبان کے اس میں اترتے ہیں۔ اس میں اللہ کے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں، تمام فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، لیلۃ القدر میں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں ملائکہ اور روح یعنی جبرائیل امین بھی اس میں اترتے ہیں، اور روح کا مطلب احکام بھی ہیں، والروح، اور روح بھی اس میں یعنی تمام احکام بھی اس میں اترتے ہیں۔ تو اس لیے لیلۃ القدر یہی لیلۃ المبارکہ ہے، اور یہ لیلہ، یہ رات، یہ رمضان میں آتی ہے، شعبان میں نہیں آتی۔ آج ہم اس نہج پر آ گئے کہ ہم نے مشرکین کا راستہ پکڑا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا۔ مشرکین کا راستہ، اور اس سال یہ جو 2026 ہے فروری میں ہم نے دو کام کر لیے، اللہ کے غضب کو مزید آواز دے لی۔ ایک طرف لاہور کے اندر بسنت منائی جا رہی ہے، یہ سرسوتی دیوی جو ویداز میں اس کا ذکر موجود ہے، یہ اس کا تہوار ہے، اور دوسری طرف مجوسیوں کا تہوار جس میں رات کو آتش بازی کی جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے غضب کو آواز دی۔ اور ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ نور آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے، تو پھر تم راستے پر ہو۔ اور جس نے مخالفت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی؟ یہ فتویٰ ہے ان فتووں میں سے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں نازل کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سورہ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، اور یہ مخالفت ہے، میرے نبی نے تو اس رات کو مختص نہیں کیا، نہ تو میرا نبی بھولا، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی بھولے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں، آیت نمبر 52 میں کہتے ہیں لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہیں بھولتا، نہ ہی وہ بھٹکتا ہے۔ تو نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی بھٹکے ہیں، نہ ہی وہ بھولیں، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا ہی نہیں۔ ہم نے مخالفت شروع کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں چاہیے تھا کہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھیں، پورے شعبان میں تیاری کریں رمضان کی۔ شیطان نے ہمیں ایک رات کے اوپر لا کے جمع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن جو کریں گے ہمارے اعمال پہنچائے جائیں گے۔ اعمال صرف شعبان کی رات کو نہیں پہنچائے جاتے، شعبان کی رات کو اعمال اللہ کی طرف نہیں جاتے، یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ اعمال پیر اور جمعرات کو یعنی سوموار اور جمعرات کو پہنچائے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اور اس کے اوپر حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہمیں مل جائے گی، ترمذی میں ملے گی ہمیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا اور سوموار یعنی پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس رات کو اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی شعبان کے ساتھ کر کے باقی ان روزوں کا بھی جو جمعرات اور پیر کا تھا، سوموار کا تھا، اس کا بھی ہم نے انکار کیا کہ ہمارے اعمال تو 15 شعبان کو اٹھائے جائیں گے، جس کو ہمیں شب برات کا نام دے دیا، جس کا عربی لغت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے جس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد کہ اس کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی، یعنی قرآن آ گیا، احکام آ گئے، اور انہوں نے مومنین کا راستہ اختیار نہیں کیا، یعنی صحابہ کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ اختیار نہیں کیا، نولیہ ما تولیٰ، ہم اس کو اسی کے راستے پہ چھوڑ دیں گے۔ مناتے رہیں، وہ شب براتیں منائیں، وہ آتش بازیاں کریں، وہ راتوں کو جاگیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے راستوں پر چھوڑ دیں گے۔ نولیہ ما تولیٰ ونصلہ جہنم، پھر ہم ان کو آگ کے اندر ڈالیں گے، جلائیں گے آگ کے اندر، وساءت مصیرا، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کے لیے۔ پھر اس کے اوپر مہر لگائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جن آیت نمبر 23 میں 23 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جس نے بات نہ مانی، حکم عدول کی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یا تو ہم سرسوتی دیوی کو اپنا دیوتا مان کر بسنت منا لیں، اور دوسری طرف ہم آتش پرستوں کی، مجوسیوں کی سنت، مجوسیوں کا طریقہ لے کر رات کو چراغاں کر لیں، یا ایک نئی بدعت کا آغاز کر لیں کہ شعبان کے دن ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ شعبان کے دن روح آتی ہیں، جبکہ روحوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ شعبان کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو ہر روز یہ کام ہوتا ہے کہ شعبان کی رات کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روز کا معمول ہے، ہر رات کو آسمان دنیا پر آ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجھ سے مغفرت مانگ لو۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے؟ شیطان کے چنگل سے ہمیں نکلنا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔